السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے سبق میں ہجرت حبشہ اور بیکاٹ کا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعوت میں لگے ہی رہے، اور ادھر جس کسی کے اسلام لانے کی خبر مشرکین کو ہوتی تو ان مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر، خاص کر کمزوروں پر بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھنے لگا۔ تو کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دیں، جہاں امن و امان ہے، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ کچھ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ یہاں مکہ میں اپنے اور اپنے بال بچوں کے بارے میں کوئی امن و امان محسوس نہیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ چنانچہ 72 مسلمان، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ تھیں رضی اللہ عنہم اجمعین، سن 5 نبوت میں حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور وہاں جا کر ابھی کچھ چین و سکون لینا شروع ہی کرتے ہیں کہ مکہ کے قریش اپنے کچھ خاص لوگوں کو بھیج کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ملاقات کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف نجاشی کو ابھار کر مسلمانوں کو واپس مکہ بھیج دیا جائے، ایسی بات کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے تحفے تحائف، ان کے ہدایا نجاشی کو متاثر نہ کر سکے، اور ان کی باتیں نجاشی پر اثر انداز نہیں ہوئیں، تو جھوٹا الزام مسلمانوں پر یہ ڈالتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، یہ جو مسلمان ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نجاشی عیسائی تھا، تو اسے ذرا غصہ تو آیا، لیکن حکمت سے کام لیا، مسلمانوں کو بلوایا، اور مشرکوں کے اس اعتراض کو یا ان کے اس دعوے کو سامنے رکھا، تو مسلمانوں نے بڑے صبر و ضبط کے ساتھ حقیقت بیان کی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کی سورت مریم کی تلاوت کی، تو نجاشی بادشاہ سننے کے بعد رونے لگا، اور پھر اس کے بعد کہا ہماری جو سچی تعلیمات ہیں ان میں، اور مسلمانوں نے جو بات پیش کی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا بھی کچھ فرق نہیں ہے، بلکہ خود نجاشی نے اسلام قبول کیا، اور مکہ سے آئے ہوئے اس سفارتکار کے وفد کو واپس بھجوا دیا، اور صاف کہہ دیا کہ مسلمانوں کو ہم نہیں بھیجیں گے، بلکہ اپنی جگہ پر اپنے علاقے میں امن و سکون کے ساتھ رہنے دیں گے۔ اسی سال 5ویں نبوت کے رمضان کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا؟ مشرکین تو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو، تو اس لیے وہ لوگ کبھی قرآن کو توجہ سے سن نہیں سکے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے، اور وہاں قریش کا ایک بڑا مجمع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک قرآن مجید کی تلاوت ان کے کانوں سے ٹکرائی، تو وہ گم سم ہو کر سننے لگے، یہاں تک کہ سورت کے اختتام پر فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کی،
تو سننے والے سارے قریش کے لوگ اپنے آپ پر قابو نہ پائے، سارے کے سارے سجدے پہ زمین پر گر گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر انہوں نے مکر و فریب کر کے اپنی بات کا انکار کیا، لیکن دور دور یہ خبر پھیلی کہ مکہ والے سب اسلام قبول کر لیے۔ تو جو حبشہ گئے ہوئے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ واپس آئے۔ پھر اس کے بعد ادھر مشرکین کی اذیتیں، تکلیفیں مسلمانوں پر اور زیادہ ہونے لگی، پہلے سے بھی زیادہ اور پلاننگ کے ساتھ تکلیفیں قسم ہا قسم کی دیتے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے اور دوسری کئی قسم کی دھمکیاں دیتے، ورغلانے کی کوشش کرتے، لیکن یہ ساری کوششیں ان کی ناکام ہوتی رہیں۔ بالآخر ایک اور نیا پلان انہوں نے سوچا۔ جب دیکھا کہ ہماری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے اور مسلمان اسلام چھوڑ کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ اسلام پر اور مضبوطی کے ساتھ جم رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اور پلان سوچا۔ وہ کیا کہ انہوں نے آپس میں سب کو جمع کر کے اتفاق کے ساتھ ایک میمورنڈم لکھا، ایک دستاویز لکھی اور اس کو کعبے میں لٹکایا، جس میں یہ اتفاق تھا کہ ہم سارے کے سارے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا سپورٹ کرنے والے بنو ہاشم سے بیعکاٹ کر دیں گے، پوری طرح سے بیعکاٹ۔ کیا مطلب؟ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کریں گے، ان کی کسی بھی طرح سے کوئی مدد، کوئی ہیلپ، کوئی لین دین نہیں رکھیں گے، جس کی وجہ سے مسلمان بہت مجبور ہو گئے، بلکہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، گھروں سے نکلنا پڑا۔ مکہ کی وادیوں میں اور گھاٹیوں میں جمع ہوئے، ایک گھاٹی جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا، ادھر وہ لوگ 3 سال کا عرصہ گزارے۔ اس بیچ میں مسلمانوں پر بڑی آزمائشیں آئیں، کھانے پینے کی قلت ہو گئی، بیماریاں پھیل گئیں، اس میں سے جو کچھ طاقت رکھنے والے لوگ تھے اپنا سارا کچھ لٹایا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال خرچ کیا اس کے اندر میں۔ اور ان سب تکلیفوں کے باوجود ایک مسلمان بھی واپس نہیں ہوا، دین پر سختی کے ساتھ جمے رہے۔ 3 سالوں کے بعد قریش کے کچھ بڑے لوگ جو ذرا کسی قدر عقل مند تھے، خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے، خاص طور پر جن کے تعلقات یا رشتہ داری بنو ہاشم سے تھی، وہ سب یہ طے کیے کہ اس عہد نامے کو، دستاویز کو اب باقی نہیں رکھنا ہے، ختم کرنا ہے، مسلمانوں پر، بنو ہاشم پر یہ ظلم نہیں ہونا ہے۔ تو وہ اس دستاویز کو پھاڑنے کے لیے جب جا کر دیکھتے ہیں تو کیا معجزہ دیکھتے ہیں، سارا دستاویز دیمک کھا چکا ہے سوائے ایک جگہ کے جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں پر سے یہ مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور بنو ہاشم اور مسلمان مکہ میں اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن قریش مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کی اپنی عادت نہیں چھوڑتی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، آئیے آگے 7ویں سبق میں ہم سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔